دوستو اڑتی ہوئی ملی ہے خبر بزم ناز سے کہ چیئرمین ایچ ای سی کا ٹنیور جو پی ٹی آئی نے 2 سال کر دیا تھا اسے دوبارہ 4 سال کر دیا جائے۔ متحدہ سرکار جو ہے، جو شہباز شریف کی سرکار ہے، وہ یہ چاہتی ہے اور اس میں وہ سنجیدہ ہے۔ دوست جانتے ہیں کہ ایچ ای سی جب بنی، اس سے پہلے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھی 2002-2003 میں جب یہ سامنے آئی، تو اس کے بانی چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے، پھر ڈاکٹر جوید لغاری بنے، اور ڈاکٹر جوید لغاری کے بعد ڈاکٹر مختار، اور ڈاکٹر مختار کے بعد جو چوتھے چیئرمین ایچ ای سی آئے تھے وہ تھے جناب طارق بنوری صاحب۔ طارق بنوری کے بعد اگر اوورآل آپ دیکھیں تو نو اٹس 5th چیئرمین، اور یہ دوبارہ آئے ہیں ڈاکٹر مختار احمد۔ ڈاکٹر مختار ماضی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے ہیں ایچ ای سی کے، ایک بڑا نام ہے۔ میں نے جو گھوم پھر کے دیکھا ہے سندھ میں، کے پی میں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں بھی، اور جو ڈاؤن ٹو ارتھ جو کام کرنے میں ان کا جذبہ، جو حب الوطنی جو اپنی بساط میں وہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے یہ ایک بڑا عہدہ ہے، اور ریگولیشن باڈی کے وہ چیئرمین ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو وہ ریگولیشن کے معاملات میں ریگولیٹری باڈی کے سربراہ ہونے کے ناطے یونیورسٹیوں کا، سب یونیورسٹیاں، پاکستان کی سب یونیورسٹیوں کے اوپر ان کا ایک اہم رول بھی ہوتا ہے، اور ان کی رہنمائی لیڈرشپ ان میں ہونی بھی چاہیے، اور جو ان میں ہے، جو میں نے وائس چانسلر سے سنا، وہ تربیت کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سائنسی تربیت، سماجی تربیت اور سیاسی تربیت۔ قابل غور بات یہ 3 تربیتوں کا پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا جس میں ہم موجود تھے۔ اس میں پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر مہمان خصوصی تھے، جناب چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد تو تھے ہی، اور اس کے علاوہ مدعو کیا گیا تھا، میں نے بطور خاص مدعو کیا تھا پنجاب کے ایچ ای سی کے چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر کو، اور سابق چیئرمین جو ایچ ای سی کے ہیں ڈاکٹر نظام۔ تو ڈاکٹر جو شاہد منیر صاحب تھے، ان کا تو ایک کمزور سا بہانہ تھا کہ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ شام کو ڈنر تھا، وہ اگر 4 بجے تک مصروف بھی تھے تو جا سکتے تھے۔ لیکن ہمارے دوستوں میں ہم نے دیکھا ہے کبھی جرأت کا فقدان، کبھی مسلط کا فقدان، اور پتہ نہیں کیا کیا فقدان۔ حالانکہ مجھے ڈاکٹر مختار سے، ڈاکٹر شاہد منیر پنجاب کے جو ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں، ان پہ توقعات بھی زیادہ ہیں، میرے دل کے قریب بھی وہ زیادہ ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم بھی ظالم تعلیم دوست زیادہ ہیں، اور باقی دوستیاں موستیاں اپنی جگہ ہیں۔ پھر بھی جب ہم ان ہائر اتھارٹیز کے پاس جائیں تو 2 دن کے پہلے جو انہوں نے اصول توڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے، تو وہی اصول جب ہم ان کے پاس کوئی کام جائیں، میرا تو بطور خاص یہ ہوتا ہے کہ اداروں کے درمیان پل کا کردار ادا کروں، یونیورسٹیوں اور پی ایچ ای سی کے درمیان، پی ایچ ای سی اور ایچ ای سی کے درمیان، اور ایچ ای سی اور اداروں کے درمیان ایک پل کا، جو میری اوقات ہے۔ ویسے تو کیا پدی کا شوربہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میلے چ چکی راواں دا کی وٹیا جاندہ، جتنے بڑے بڑے مافیا موجود ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں، سرکاری سیکٹر میں، تو بہرحال ہماری وہ کہتے ہیں نا جی، وہ جتنے آپ دیا نہیں بن سکتے تو جگنو تو بن سکتے ہیں۔ جگنو کی کوئی بھی روشنی نہ ہو، وہ ٹارچ نہ بن سکے، وہ لائٹ نہ بن سکے، وہ کسی کے لیے ہیڈ لائٹ نہ بن سکے، لیکن اندھیرے میں اجالے کی شہادت اور ضمانت تو جگنو بہرحال ہوتا ہے۔ سو میں ناچیز کوشش یہ کرتا رہتا ہوں۔ تو میں یہ وہ ڈاکٹر نظام اور ڈاکٹر مختار کے درمیان، ماضی میں جب ڈاکٹر مختار 30 نمبر پہ ایچ ای سی کے چیئرمین تھے، اب تو 5ویں نمبر پہ پھر آئے ہیں، تو ڈاکٹر نظام پنجاب میں کو نظام کا معاملہ تھا، اور ڈاکٹر مختار کو مختارزم کا معاملہ تھا۔ سو ان کی مختاری اور نظام میں ایک چپکلش رہی۔ میں نہیں چاہتا ڈاکٹر شاہد منیر بھی راجہ یاسر ہمایوں سرفراز سے ڈرتے، یا وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے ڈرتے، مرکز سے ہاتھ نہ ملائیں۔ اگر مرکز کی ایچ ای سی اور صوبائی ایچ ای سی ساتھ نہ چل سکیں تو وہ چاہے مرکزی چیئرمین ہو، چاہے وہ صوبائی چیئرمین ہو، وہ چاہے سندھ کا چیئرمین ہو، چاہے وہ پنجاب کا ایچ ای سی کا چیئرمین ہو، چاہے وہ مرکز کا، پھر ڈاکٹر مختار ہو، کوئی ڈاکٹر عاصم ہو، کوئی ڈاکٹر شاہد منیر ہو، اگر یہ مل کے نہیں چل سکتے تو یہ تعلیم دشمن ہے، تعلیم دوست نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، عہدے ہیں،
اس کے علاوہ بلے بلے ہے، چودراہ ہے، چودراہٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، نمبرداری ہے، لیکن ریاست کے لیے پھر کچھ نہیں ہے، انہیں مل کے چلنا ہوگا۔ وہ تاریخ نہیں دہرانی چاہیے، کوئی نظام کو روئے اور کوئی مختاری کو روئے، تو اس طرح کا معاملہ تو قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری ہمبر ریکویسٹ ہے اپنے پیارے دوست ڈاکٹر شاہد منیر سے اور اپنے بزرگ دوست ڈاکٹر مختار احمد سے۔ تو جناب بات یہ بیچ میں ایسے بات آ گئی، ویسے جو زبان پہ بات آ جائے کر دینی چاہیے۔ آج کل ایک اور بات سوشل میڈیا پہ بڑی آ رہی ہے کہ ڈاکٹر طارق بنوری کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن ایسی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتی۔ یعنی جو انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں، جو کسی اخبار نے رپورٹ بھی کیے ہیں کہ ڈاکٹر طارق بنوری ایکس چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو بھائی جب آپ جیسے لوگ کسی کام کے نہیں ہوں گے اور براجمان رہیں گے ایچ ای سی کے چیئرمین پہ، تو آپ ہمیں بد دلی کریں گے۔ آپٹیمزم تو ہمیں آپ سے بھی تھا، آپ کے متعلق بڑی بلے بلے تھی کہ آپ کو امپورٹ کیا گیا امریکہ سے، لیکن امریکہ میں ہمیں بھی پتہ ہے آپ ڈاکٹر بھی نہیں تھے، جس یونیورسٹی کا آپ دھوم مچاتے تھے اس یونیورسٹی کا آپ سے پہلے ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں، ہم کچھ کہیں گے تو ظاہر ہے شکایت ہوگی۔ تو ہم یہ شکایتوں کا پنڈورا باکس تو کھولنا نہیں چاہتے۔ آپ کو پوری یونیورسٹیوں نے مسترد کیا تھا، کیا ہوا؟ آپ کو اگر ہود بھائی نے مسترد نہیں کیا تھا، کیا ہوا کہ چاند ایک کو جن کو آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگانا چاہتے تھے راتوں رات کے اندھیرے میں، انہوں نے آپ کو مسترد نہیں کیا تھا۔ لیکن میجورٹی از دا اتھارٹی، اور وہ کیا کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ تو آپ سے تو وہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ایم اے کروانے ہیں کہ بی ایس کروانے ہیں، وہ پتہ نہیں اب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کتنا وہ ڈاکٹر طارق بنوری صاحب دیکھا تھا کہ اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کتنا دیکھا تھا کہ کیوں اسی کیا کر رہے ہیں اداروں میں؟ آپ نے پلیجرزم کے حوالے سے کتنا کبھی غور کیا تھا؟ آپ کتنے دورے کرتے تھے؟ میرے ساتھ پہلی ملاقات میں آپ نے کہا تھا کہ میں کیوں جاؤں یونیورسٹیوں میں، تو میں نے آپ کو کہا تھا یونیورسٹیوں میں جائیں گے نہیں، کلچر دیکھیں گے نہیں، تو آپ نے چلائی ہوئی ہیں این جی اوز، یا باہر بیٹھ کے ممی ڈیڈی بن کے کام چلایا ہوا۔ یہاں لیڈر بننا ہے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو جناب علی بند گلی سے راستہ بنائے، تو آپ کو تو راستے بنانے ہیں۔ یہی ڈاکٹر مختار میں خوبی تھی کہ وہ گراس روٹ لیول تک دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں۔ اللہ کرے شاہد منیر میں بھی یہ بات ہو۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر شاہد منیر، ڈاکٹر مختار کا میں نام لے رہا ہوں، اس لیے لے رہا ہوں کہ بلوچستان میں ایچ ای سی 18ویں ترمیم کے تحت بنی کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا مور دین انف ہے ہمارے لیے پاکستان کی ایچ ای سی، اور کے پی نے بھی کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کے پی کے پیچھے جو اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے، ڈاکٹر عطاء الرحمان وغیرہ، وہ صوبائی معاف کیجیے گا صوبائی ایچ ای سی کو کی فیور میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر صوبائی ایچ ای سی بنانی ہے تو وہ کالجوں کو صرف دیکھے، یونیورسٹیوں کو نہ دیکھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں صرف ڈاکٹر عاصم حسین سندھ سے اور ڈاکٹر شاہد منیر کا نام لیتا ہوں اور ڈاکٹر مختار کا نام لیتا ہوں۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہم نے ڈنر دیا جس میں کسی وجہ سے نہ جا سکے ڈاکٹر شاہد منیر، کوئی اپنا وہم تھا، در میں یا گٹھا نے اس کو ڈرا دیا، اور ڈاکٹر جو ہمارے پیارے ڈاکٹر نظام ہیں انہوں نے مبارکباد تو دی، اور وہ ان کی وہ واقعی ان کے پاس ایک جینون پرابلم تھی۔ تو میرا خیال ہے جن کاموں کے لیے شاہد منیر نہیں گئے تھے، اب جائیں، چلے جائیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے کہنے پہ جائیں ضرور جائیں، لیکن جائیں صحیح یار، ڈرے نہ۔ میں راجہ یاسر سے آج میری بات ہوئی ہے، ہائر ایجوکیشن کے منسٹر، پازیٹیو آدمی، 100% پازیٹیو آدمی۔ تو ابھی آج تفصیلی ملاقات بھی ان کے ساتھ شام کو ہے۔ میرا نہیں خیال، جب آپ گورنر کو ملنے جاتے ہیں، بلیغ الرحمان کو ملنے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر شاہد منیر صاحب، جب کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہاں جانے میں کیا خطرہ ہے؟ آپ کے بزرگ ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں بڑا عہدہ دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے، آپ کے لیے تو ہے بھی، ہمیں بھی آپ پہ ناز ہے۔ لیکن تعصب چلے گا یا ہائر ایجوکیشن چلے گی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ بات ختم کرنے سے پہلے جس میں ہم نے یہ بات اٹھائی تھی کہ 4 سال کا ٹنیور ہونا چاہیے، تو میں عرض کر رہا تھا اس میں مہمان خصوصی تھے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، پارلیمانی امور کے، تو انہوں نے اسی عشائیے میں اسلام آباد، جس میں وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ، وائس چانسلر پنچ یونیورسٹی راولہ کوٹ ڈاکٹر زکریا ذاکر، وائس چانسلر
آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد ڈاکٹر کلیم عباسی، سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ڈاکٹر مشتاق کیسر، اس کے علاوہ سابق وائس چانسلر ہری پور یونیورسٹی، اور وہ کمپیٹیٹر بھی تھے، پہلے دوسرے نمبر تیسرے پہ بھی تھے، دوسرے تیسرے نمبر پہ بھی تھے، ڈاکٹر انوار گیلانی بھی موجود تھے اس میں۔ پھر ہمارے بڑے پیارے دوست اور بڑے ایک ڈائنامک لیڈرشپ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء القیوم بھی وہاں موجود تھے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پہ، بلکہ میری کیا یہ دعوت تھی سابق وزیر مملکت جناب چودھری جعفر اقبال کی، ان کی دعوت پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ظفر نواز جسپال بھی تشریف لائے، معروف پروفیسر ہیں، لکھتے ہیں، اچھے انگلش کے رائٹر ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر یاسین میاں سرگودا یونیورسٹی سے تشریف لائے، پروفیسر ڈاکٹر الیاس طارق تشریف لائے، اور ہم انتظار کرتے رہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مظہر حیات کا جی سی یو ایف سے کنٹرولر ہیں، وہ ٹائم پہ نہ پہنچ سکے، نہ ڈاکٹر عبد القادر مشتاق پہنچ سکے، لیکن ان کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں۔ اسی طرح دیگر ہمارے گجرات یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر شبر عتیق صاحب تشریف لائے، اور بڑی دور سے جن پہ ہمیشہ ہمیں ناز رہا ہے، شکارپور یونیورسٹی یعنی شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور سے جناب پروفیسر ڈاکٹر رضا بھٹی صاحب بھی تشریف لائے۔ یوں کوئی کافی سارے دوست تھے، تو ہم نے مل کے ریکویسٹ کی کہ ٹنیور کو 4 سال کا بنایا جائے، اور وہ ٹنیور 4 سال کا بنانے کا جو وعدہ کیا، اللہ کرے یہ پورا کرے۔ اور میں نے ایک بطور خاص ریکویسٹ کی تھی ڈاکٹر مختار صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب از راہ کرم کیوں اسی کو دیکھیے گا، اس کی کوالٹی اچھی ہو، اپنی بھی اس کی کوالٹی اچھی ہو، اور اس کو دیکھیے گا اپنی اس کی ریسرچ اور انوویشن بھی کو پلیجرزم کم ہو۔ تو جو گلوبل امرجنگ ٹرینڈز ہیں جس میں انڈسٹریل لنکس ہیں، انٹرپرنیورشپ ہیں، یہ میں اکثر روتا رہتا ہوں، پھر کنسورشیم ڈیولپمنٹ ہے، پھر لینگویجز ہیں، انگلش لینگویج بہرحال اہم ہے، ان پہ دیکھیے گا۔ پھر وہ دیکھیے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایم اے ختم کرنے ہیں، صرف بی ایس کرنا ہے، یا دونوں چلتے رہیں گے۔ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیا بنے گا، اس کو تو ہر طرح کی ایجوکیشن دینی چاہیے، وہ ایک اپنی طرح کا ایک اہم ادارہ ہے۔ ریسرچ میں یونیورسٹیوں کو اپنے ایکٹ پہ کیسا چلنا ہے، یہ کیسا رول ہوگا، کس طرح ہم کرائم سنڈیکیٹ سے ایک جینون سنڈیکیٹ کی طرف آئیں، یہ بھی دیکھنا ہے، اور اچھے ڈائریکٹرز اور اچھے ایڈوائزر اور اچھے ممبرز ایچ ای سی کو پرووائڈ کرنے ہیں، جو تعصب میں نے دیکھا ہے ماضی میں، تعصب ممبرز اور یہ جو ایچ ای سی کے آتے ہیں سنڈیکیٹس میں، ان میں بڑا گھٹ کے بھرا ہوتا تھا۔ انفارچونیٹلی اس کو ختم کریں، اور اگر رینکنگ کرنی ہے تو تھرڈ پارٹی انوالو کریں، اسکالرشپس کی کوئی میچنگ بنائیں، جو باہر ٹائم ہوتا ہے ادھر ٹائم ہوتا ہے، لوگوں کے سال ضائع نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جی۔ اصل تبدیلی تو ہائر ایجوکیشن سے آ سکتی ہے، لوگ تو ریسرچ کر کے دیتے ہیں، ماہر قانون کے کس طرح کے قوانین بننے چاہیے، ماہر سیاسیات سماجیات کے کس طرح کی سیاست درکار ہے، کس طرح کی سڑکیں، کس طرح کی پلاننگ، کس طرح کی ڈیولپمنٹ۔ اور جب تک ہماری یونیورسٹیاں اس حد تک ہماری سیاست، ریاست، حکومت ان سب میں انوالو نہ ہو، انوویشن نہ دے، آئیڈیاز نہ دے، ایک اکنامک سرکل کو وہ انہینس نہ کرے، انزائمیٹک کیٹالیٹک رول یونیورسٹیوں کا نہ ہو، اور یونیورسٹیوں میں کیٹالیٹک انزائمیٹک رول اگر ایچ ای سی کا نہ ہو تو پھر سب کچھ درے کا درا رہ جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسٹیٹ اور ہائر ایجوکیشن کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔